وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور مشرق اساتذہ کرام، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ انسان کو دین کے ساتھ اخلاق سکھلاتا ہے، بلکہ اخلاق انسان کا زیور ہے۔ آدمی اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے معاشرے میں جانا جاتا ہے۔ علم تھوڑا کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر اخلاق کی کمی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دینی تربیت کی، وہیں اخلاقی تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اخلاق ہی کا نتیجہ ہے کہ چند سالوں میں آدھی دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ قرآن و حدیث میں جو بھی اخلاق ہمیں نظر آتا ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج دنیا اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ انا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ غیروں کو چھوڑ بھی دیتے ہو، اپنوں کی حالت بہت اچھی نہیں، اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب اخلاقی انحطاط اور زوال کے شکار ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم رسول رحمت علیہ السلام کا اخلاق کی سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن کی طرح تھا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے بڑے سخی فیاض تھے۔ آپ مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ صدقہ خیرات کا ایک پائی بھی بچ جاتا تو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ سب مستحقین میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی زندگی سادہ تھی، مہینوں کھجور پانی پر بسر گزر کرتے تھے۔ ایسی بھی حالت ہوتی کہ مہمان نوازی کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تو مجبوراً کسی صحابی کے گھر مہمان کو بھیجنا پڑتا تھا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ متواضع، مالدار، غریب، غلام، آزاد، سب کی باتوں کا باغور سننے والے تھے۔ آپ کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی تھی۔ آپ انسان، حیوان، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بلی نے آپ کے رکھے ہوئے پانی کو پینا شروع کیا تو آپ نے اسے مزید ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی بآسانی سے سیراب ہو جائے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اپنے دوستوں احبابوں کی غیر معمولی میں عزت و تکریم کرنے والے تھے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے مابین ہوتے تو اتنا خیال رکھتے کہ اس کے آگے اپنا پاؤں نہ پھیلاتے۔ اگر کسی کو جگہ کی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے۔ آپ صحابہ کرام سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ جب آپ بولتے تو وہ سب آپ کی باتوں کو سننے لگتے تھے۔ آپ کے ایک اشارے پر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل جاتے تھے۔ اور وہ عمر اور بجا آبری جناب ان کی ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ آپ بھی ان کا محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ اگر کوئی صحابی مجلس سے غائب ہوتا تو اس کی خبر گیری کرتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت مجاز پرچی کو جاتے تھے۔ اگر کسی کے مرنے کی خبر موصول ہوتی تو اس کے حق میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے۔ آپ صحابہ کرام کے مہمان بنتے، ان کی خواہشوں کا احترام کرتے، کسی سے بے رخی اختیار نہ کرتے۔ ظلم و زیادتی کے بارے میں تو سوچنا ہی گناہ ہے۔ کمزور و طاقتور دونوں آپ کی نگاہ میں برابر ہوتے۔ آپ اگر کسی کو جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی تو اسے معاف کر دیتے۔ معذرت پیش ہوا، معذرت کے پیش کرنے والے کا معذرت قبول کرتے۔ اگر آپ صحابی کے ساتھ ہوتے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ کوئی آپ کے پیچھے نہ ہو جو آپ کی خدمت کرتا ہو۔ آپ بھی موقع ملتے ہی ان کی خدمت کا بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ کیا غلام، کیا بانادی، کھانے پینے میں کبھی آپ نے امتیازی نہ کی، مل جل کر کھانا پسند کرتے تھے۔ مالک انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال
तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। सफर हज़र में रहा, मगर उस लंबी मुद्दत में आपने कभी उफ तक न कहा। शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आते रहे, नाराजगी का इजहार न करते। एक औरत आपके पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर बीमार है, वो आपको याद कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, शायद कि तुम्हारे शौहर की आंखों में सफेदी है। वो दौड़ी दौड़ी गई और अपने शौहर की आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगी। शौहर परेशान हो गया, माजरा क्या है उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर बीवी ने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया है कि तुम्हारी आंखों में सफेदी यानी अंधापन है। तो शौहर ने कहा, मोहतरमा, सीने का क्या कोई ऐसा है जो जिसकी आंखों में सफेदी ना हो? लफ्ज अंधापन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। औरत वही समझ बैठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मजाक देखिए। एक औरत आपके पास आई और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने कहा जन्नत में कोई बुढ़ापे नहीं जाएगी, बल्कि बुढ़ापे नहीं जाएगी। बुढ़िया औरत रोते हुए अपने घर वापस होने लगी। जब आप सहाबा कराम को खबर दिया तो उसने फरमाया, कोई बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि सब के सब जितनी जवान होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसना अखलाक के बारे में कुरान ने कहा है कि आप अखलाक और किरदार के आला मकाम पर फाइज हैं। आपका आपसे उम्दा अखलाक किसी का नहीं हो सकता। आपके उसने अखलाक का एतराफ आपके दुश्मन ने भी किया है और करते रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने समाज और माशरे में तब्दीली लाएं, बुराइयों पर काबू पाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं, सीरत का गहराई के साथ मुताला करें और उस दुनिया को अपने अखलाक और किरदार से ये बतलाएं कि खैर भलाई और अमन और अमान का सामान सिर्फ मजहब इस्लाम है, जिसकी बुनियाद फितरत सुलैमा पर है। खास तौर से वतन अजीज हिंदुस्तान में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश्र इशाअत की ज्यादा जरूरत है, जहां आए दिन मासियत और कानूनी पस्ती पनाही का हासिल हो रही है। पनाही हासिल हो रही है, जगह जगह आना और बदअखलाकी का मुजाहरा हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अल्लाह के अज़ाब से हमें कोई नहीं बचा सकता। याद रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब अज़ाब आता है तो उसमें अच्छे बुरे सब लपेट जाते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने तकरीरों, तहरीरों और दीगर जराए इबलाग से बिरादरान वतन को इस घिनौना जुर्म से आगाह करें। आखिर में दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को सही अखलाक इस्तेमाल करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।